تو عاطف اپنے بائک کی باتیں سن جیسے بہت خوش ہوا تھا اور واپس سے حویلی کے اندر گیا۔ سائن لگتا ہے راستے میں کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ سرشار کا ڈرائیور جو حویلی سے گاڑی نکالتے ابھی کچھ دور آیا تھا کہ راستے میں سامنے کا منظر دیکھ اپنے مالک کو آگاہ کیا۔ پھر گاڑی روکو، دیکھے تو صحیح کون ہے؟ سرشار جو فون پر بزی تھا سامنے سخت دھوپ میں دیکھ اپنی مونچھوں کو مروڑتے گاڑی سے نیچے اترا جمال شاہ۔ جیسے ہی سرشار نے گاڑی کے پاس آتے دیکھا جمال شاہ جو درخت کے نیچے کھڑا مسلسل فون پر کسی کو بول رہا تھا، اپنا نام سن تیزی سے پیچھے مڑا، جبکہ سامنے سرشار کو دیکھ فون بند کرتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو سرشار نے خوشی سے تھاما۔ یہاں تو لندن کی عالیشان ہستی آئی ہوئی ہے اور ہم بے خبر ایسے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ سرشار جمال کو سرسی سا مسکراتے دیکھ بولا تو جمال نے ماتھے پر آیا پسینہ پہنچا۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ جیسے اتنی سخت دھوپ میں جل رہی ہو؟ چلو چھوڑو ساری بات، ایسے کرتے ہیں ساتھ میں ڈیرے پر چلتے ہیں، آج کی شام شاندار پارٹی کے نام کرتے ہیں، مجرے کے لیے خوبصورت ترین لڑکیاں بھی بلائیں گے۔ آہا تو ہمارا دوست یہاں آیا؟ اس کی خوشی میں جمال جو سرشار کے پہلے پوچھے گئے سوال پر جواب دینے لگا تھا کہ اس کے نفی کرنے پر نظریں ادھر ادھر گھماتے بات سن اس کے ہاتھ کو روک گیا۔ نہیں سرشار، پھر کبھی، ابھی مجھے کوئی خاص کام ہے، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ جمال نے اس کا ہاتھ جو وہ بازو پر تھا پیچھے کرتے جیسے صاف منہ پر انکار کیا۔ اچھا تمہیں کام ہے، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، پھر شام کو ساتھ میں پارٹی کریں گے۔ یار تجھے پارٹی سے زیادہ کون سا پیارا کام مل گیا جس کے لیے پارٹی لڑکیاں چھوڑ رہا ہے؟ سرشار بھی کہاں باز آنے والا تھا، وہ نظر سے ہی جمال کے بدلے روح کو دیکھ سمجھ گیا تھا بات بہت خاص ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ سائیں گاڑی ٹھیک ہوگی؟ ابھی جمال سرشار کو انکار کرتا کہ ڈرائیور نے جلدی سے آتے کہا تو جمال سرسی سا سرشار کو دیکھ مسکراتے بولا، یار آج کسی چیز کا موڈ نہیں، پھر کبھی، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جمال اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے اپنی گاڑی کی طرف کیا تو سرشار بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ جمال شاہ کچھ تو چھپا رہا تھا لیکن کیا تھا یہ پتہ کرنا ہوگا۔ گاڑی پیچھے اسی طرف لے چلو جس طرف ابھی جمال شاہ کی گاڑی گئی۔ سرشار ڈرائیور کو بولتے سوچنے لگا تھا جبکہ جمال شاہ انجان سا اپنی منزل کی طرف رواں تھا کہ آگے جو بھی اچھا نہیں تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے کو آئے تھے کہ آیت جو عصر کی نماز سے فارغ ہوتے آج پہلی بار فارم ہاؤس کے لان میں ٹہلنے کے لیے نکل آئی تھی کہ دھوپ کی پڑتی تپش کو دیکھ لان میں ایک درخت کے نیچے جاتے کھڑی ہوئی، جبکہ جیسے ہی لان کے اس راہگیری کی طرف نظر پڑی جہاں پر برہان جاتا تھا تو وہ برہان کا سوتی چھوٹی چھوٹی قدم لیتے اس طرف جانے کے لیے بڑھی۔ ابھی وہ لان کو پار کر کے آگے بڑھتی کہ گاڑی کا ہارن سن ڈانٹ کر تیزی سے پلٹی کہ کہیں برہان نہ ہو، جبکہ گاڑی کو فارم ہاؤس کے اندر آتے دیکھ تھوڑا سا بھاگتے جیسے نارمل ہوتی چیئر پر بیٹھی یہ، مگر جیسے سسی سی نگاہ آنے والے پر ڈالی تو آئے ساکت ہوتی اٹھتے سے کھڑی ہوئی تھی۔ جمال جو آیت کو دور سے 3 مہینے بعد دیکھ رہا تھا سامنے کھڑے دیکھ وہ کھوئے سے انداز میں قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ یہاں اس وقت کیا لینے آیا ہے؟ کیا کروں، اندر چلی جاؤں؟ برہان بھی کون سا یہاں ہے؟ نہیں آیت یہی بات کرو واپس بھیج دے، ویسے بھی یہاں اب گارڈ بھی سامنے ہی موجود ہے۔ آیت جمال کو خود کی طرف آتے آرام سے کھڑی ہوئی جبکہ وہ مسلسل ہاتھوں کی انگلی کو مروڑنے لگی۔ السلام علیکم۔ ابھی وہ چلتے مسکراتے چہرے سے آیت کے نزدیک آیا تھا کہ آج جو پہلے سے تیار کھڑی تھی جمال کی کڑی باتیں اسلام کرتے ہلکے سے مسکرائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ جمال جو سامنے آیت کے شفاف چہرے کو دیکھ پہلی بار زندگی میں کنفیوز ہوتے مشکل سے بولا تھا، جلدی سے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوش کے لبوں پر زبان پھیرتے آیت کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ برہان گھر پر نہیں، آپ نے برہان کو فون پر پوچھ لینا تھا یا ان کو بتا دیتے تاکہ وہ یہاں آپ کے لیے پہلے سے موجود ہوتے۔ آیت نے ایک نظر جمال کی طرف دیکھتے اس کے پوچھے سوال کا جواب دیتے اپنی بات بھی ساتھ ہی رکھی، جبکہ آیت کو بولتے دیکھ جمال نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ میں برہان سے ملنے نہیں آیا تھا، بلکہ ابھی وہ کچھ آگے کہتا کہ فارم ہاؤس کا بڑا سا گیٹ کھولتے ہی 8 سے 10 گاڑیاں فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی، مگر جیسے برہان کی گاڑی پورچ میں رکی لان کا منظر آنکھوں سے چھپ نہ سکا۔
شکر ہوا جو یہ آ گیا۔ جیسے ہی آیت نے برہان کے گارڈز کو برہان کے لیے گاڑی کا ڈور کھولتے دیکھا، دل میں شکر کرتے جیسے نارمل سی پرسکون ہوئی، جبکہ جمال شاہ کا چہرہ بجھا۔ برہان کی آنکھوں میں جیسے خون سوال ہوا تھا۔ اس کی ہمت کیسے میری غیر موجودگی میں یہاں آنے کی؟ برہان لمبے لمبے ڈگ بڑھتے لان کی طرف کیا۔ آیت مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جمال برہان کو آتے دیکھ تیزی سے آیت کی طرف مورتے بولا، جبکہ آیت جو برہان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جمال کے ایسے ہی اتنی تیزی سے بولنے پر چونکہ آیت ابھی جمال یا آیت بولتی، برہان جو ان کے قریب پہنچ چکا تھا غصے سے لال پڑتے چہرے سے آیت کا نام لیتے آیت اور جمال کو سیکنڈ میں اپنی طرف متوجہ کر گیا، جبکہ آیت پل میں ڈری تھی لیکن اپنی ڈر کو چھپاتے گوڑی سے نواز تم اندر جاؤ۔ برہان اس کی گوڑی کو کسی بھی کھاتے میں نہ لاتے غصے سے بولتے اس کو ایک دم سے بازو سے پکڑ اپنے قریب کر گیا۔ آیت نے ناسمجھی سے برہان کو ایک بار پھر گھورا، لیکن برہان نے بھی برابر اس کو گھورتے جانے کے لیے بولا، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ ابھی آیت برہان کو غصے سے دیکھ رہی تھی کہ جمال جو خاموش کھڑا تھا غصے سے برہان کو دیکھ درمیان میں بولا، آیت میں نے کہا ابھی کبھی یہاں سے اندر جاؤ۔ برہان جو آیت کے قریب ہی موجود تھا پھر بھی اتنی اونچی آواز میں بولا کہ آیت کو لگا تھا اگر ایک بار پھر ایسے چیخا تو اس کے کان کا پردہ پھٹ جائے گا، لیکن دل میں ڈر آیا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور کھڑی ہوئی تو ابھی کچھ برا ہو جائے گا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی برہان کی بات سن وہ تیزی سے قدم لیتے فارم ہاؤس کے اندر کی طرف بڑھی۔ ہادم ابھی آیت گئی تھی کہ برہان نے غصے سے بڑے لہجے میں ہادم کو پکارا، جبکہ ہاشم اور کاشف نے بھی حیرانگی سے اپنے باز کو دیکھا تھا جن کی نیلی آنکھیں خون کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جی سائیں۔ ہادم ڈرتے بھاگتے برہان کے قریب آیا تھا۔ گارڈ کا دروازہ باہر سے لاک کرو اور سب گارڈز کو یہاں سے جانے کے لیے بولو، برہان غصے کو ضبط کرتے چباتے بولا تو ہادم بھاگتے حکم ملتے ہی شروع ہوا جہاں سے آیت ابھی فارم ہاؤس کے اندر گئی تھی۔ تیزی سے ڈور بند کرتے لا گیا اور ساتھ ہی سب گارڈز کو وہاں سے جانے کے لیے بولا، لیکن کاشف و ہاشم کھڑے ہوئے تھے۔ جب بھی باہر سے آتا ہے دماغ گرم ہی ہوتا ہے۔ اس کی ہمت کیسی مجھے ایسے بولنے کی، اور یہ اس کے سامنے دکھانا کیا چاہتا تھا کہ اس کی حکومت مجھ پر چلتی ہے۔ اتنا بھی اس جاہل کو نہیں پتا کہ کسی کے سامنے اپنی بیوی سے بات کیسے کرتے ہیں۔ آیت انجانے میں غصے سے چلتے جب روم میں آئی اس سے بڑبڑاتے کیا بھول گئی تھی، ایک بار بھی دھیان نہیں دیا تھا یہ کیا کرنے والا ہے۔ جیسے آیت نے روم کی کھڑکی سے دیکھا تو بالکونی میں کھڑے وہ لان میں دیکھ حیران ہوئی۔ کیا لگا تھا میری غیر موجودگی میں تم میرے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ برہان اپنی ہاتھ پر پہنی واز کو اتارتے کاشف کو آنکھوں سے اشارہ کر گیا تو وہ تیزی سے اپنے واز کے پاس آئے، جبکہ برہان نے واز پکڑاتے شال جو گلے میں موجود تھی وہ بھی کاشف کو دی۔ کاشف لیتے بھاگتے ہادم کو دیکھ ہاشم کے پاس گیا، میرا دل کہہ رہا ہے ابھی جو ہونے والا ہے اچھا نہیں ہے۔ کاشف نے ہاشم کو سوچتے دیکھ سرگوشی کی، میرے خیال میں یہاں عمار سر کو ہونا چاہیے تھا۔ ہاشم آپ کے کاشف کو دیکھ بولا، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ کاشف نے بھی دوبارہ سے سامنے دیکھتے دیکھ دھیرے سے بولا، ہاں ہاں تمہیں لگتا ہے یہ سوال پوچھنا ٹھیک ہے، جبکہ میں ابھی تمہارے گھر میں ہی موجود ہوں۔ غور سے دیکھو برہان شاہ، اکیلا بنا کسی فوج کے، آج یہاں ہوں تو کل کو اس آگے۔ ابھی جمال آگے کچھ بولتا برہان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور غصے سے جمال کو قمیض سے پکڑتے ایک عدد مکہ منہ پر دے مارا۔ جیسے ہی آیت نے دیکھا شاک سے منہ بڑھا تھا، جبکہ کاشف ہاشم اور ہادم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے میرے گھر میں آنے کی؟ برہان اس کو ویسے ہی جگڑے داڑا، کیا لگا تھا تم میری بیوی سے اظہار محبت کرو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا؟ کیا کھڑے ہو کر تماشا دیکھوں گا؟ بتاؤ مجھے۔ برہان جس کی آنکھوں میں خون سوار ہو گیا تھا اندھا دھند مارنا شروع ہوا، ایسے کیوں لگ رہا ہے مجھے جیسے تم ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری بیوی میری محبت کو قبول نہ کر لے۔ جمال جس کے کان اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا زمین پر گرتے مسکراتے برہان سے بولا، یہ سارے گارڈ یہاں سے کیوں بھیجے؟ کیا اپنی طاقت مجھے اکیلے دکھانا چاہتے تھے؟ آج میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ برہان کو جمال کے منہ سے آیت کا نام کوئی بھی بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی برہان مارتا کہ جمال بھی تیزی سے اٹھا، وہ بھی غصے سے برہان کی طرف لپکا۔ جمال غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتے برہان کو مکہ مارتا کہ برہان ہوشیاری سے کام لیتے اس کا ہاتھ جو بالکل برہان کے چہرے کے قریب تھا پکڑا گیا۔ پکڑ اتنی سخت اور مضبوط تھی کہ جمال چاہ کر بھی برہان سے ہاتھ چھڑوا نہیں سکتا تھا۔ برہان ویسے اس کا ہاتھ پکڑتے مروڑنے لگا تو وہ درد سے پیلا پڑا۔ بھی جمال اپنا دوسرا ہاتھ برہان کی طرف بڑھاتا، برہان نے دوسرا ہاتھ پکڑتے ہی جمال کے سامنے اپنا سر دے مارا
جس سے جمال کا سر گما اور ایک بار پھر زمین پر گرا، جبکہ برہان کے سر سے بے ہو نکلا۔ کاشف اور ہاشم ڈرتے آگے بڑھنے لگے تو برہان نے ہاتھ سے منع کیا، میں چاہوں تو تمہیں ابھی ختم کر سکتا ہوں۔ میرے ایک اشارے پر سارے گارڈز تمہیں گولیوں سے چھلنی کر سکتے ہیں، جانتے ہو یہ لان جس میں لاتعداد گارڈز موجود ہیں ابھی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں کوئی سیاست کی بات نہیں چل رہی، میرے گھر میں عزت کی بات ہے، جس وجہ سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جمال شاہ برہان شاہ کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے گھر پر اٹھنے والی گندی نظر اور تم جیسے آوارہ لوگوں کو ایک سیکنڈ میں برداشت کیے بنا ختم کر سکتا ہوں۔ جو غلطی تم نے اس بار جہاں آ کر کی، اگلی بار ایسی غلطی پھر کبھی نہ کرنا۔ برہان زمین پر پڑے جمال شاہ کو پکڑے دیکھ غصے سے لال ہوتے بولا، برہان شاہ میں تب تک باز نہیں ہوگا جب تک اپنے دل کی بات آیت کو بتا نہیں دیتا۔ جمال نے بھی قسم کھائی تھی کہ یا تو آج برہان رہے گا یا پھر وہ، اس کو اتنا ہی کہنا تھا کہ برہان نے ایک بار پھر اس کو گریبان سے پکڑتے کھڑا کیا اور اندھا دھند مارنا شروع کیا۔ برہان ابھی برہان مار رہا تھا جمال کو کہ آیت جو اوپر کھڑی خوف زدہ ہوئی تو اونچی آواز میں پکارتے جیسے اس کو روکنے کی ناکام سی کوشش کی۔ برہان جس کی آنکھیں وحشت کا منظر پیش کر رہی تھی، غصے سے آیت کو دیکھ کر واپس سے مارنا شروع ہوا، جبکہ آیت برہان کا ایسا روپ دیکھ اندر تک کانپی تھی۔ وہ ڈرتے تیزی سے روم سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ برہان کے ماتھے سے خون بہتا چہرے کو رنگ رہا تھا، لیکن برہان کے دماغ میں صرف جمال کی باتیں سگریٹ گونج رہی تھی جو چاہ کر بھی اس کو ٹھنڈا ہونے نہیں دے رہی تھی۔ دیکھا تم نے مجھے مارا، تمہاری بیوی کیسے تڑپی؟ جمال جو پہلی آیت کو اوپر کھڑے دیکھ چکا تھا، برہان کو مزید باتوں سے آگ میں جلانے کے لیے بولتا تیش دل آ گیا۔ جیسے ہی برہان نے جمال کے منہ سے یہ الفاظ سنے، وہ مزید آگ بگولا ہوتے جمال کو مارنے لگا۔ برہان، یہ کھولو برہان! آیت جو بھاگتے نیچے ڈور کے پاس آئی تھی، ڈور کو لاک دیکھ برہان کو اونچی آواز میں پکارتے دروازہ کھٹکھٹانے لگی، جبکہ ساتھ ہی وہ گھبراتے بار بار کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ آیت اتنا خون دیکھ مزید ڈری تھی۔ برہان، چھوڑو اس کو، پاگل ہو گئے ہو؟ آیت کھڑکی سے دیکھ چیخی تو کاشف ہاشم بھی ڈرے۔ خادم کو خاموش کرے دیکھ بڑھ گئی، یہ ڈور کھولو، تم لوگوں کی ہمت کیسے مجھے یہاں بند کرنے کی؟ ہاشم آیت خادم کو خاموش کرے دیکھ اب کے ہاشم کو پکار گئی، میڈم آئی ایم سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے، باس کے ساتھ آرڈر ہے۔ ہاشم جو پہلے ہی کنفیوز تھا آیت کی پکار پر جلدی سے کھڑکی کے پاس آتے نظر جھکائے بولا، دیکھو ہاشم، برہان کو روکو، اگر برہان نے اس کو مار دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کو روکو، نہیں تو یہ ڈور کھولو۔ آیت جس کی آنکھوں سے اب آنسو نکلنا شروع ہو چکے تھے، وہ تیز دھڑکتے دل سے بولی، آئی ایم سوری میڈم، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ پلیز یہاں سے اوپر جائیے۔ ہاشم نے کہتے ہی کھڑکی کو باہر سے بند کیا تو آیت جو پہلے ہی گھبرا رہی تھی ڈرتے اوپر کی طرف بھاگی۔ یا اللہ میری مدد فرما، اللہ برہان کو ہدایت دے، میرے پاک اللہ اس کو عقل دے۔ آیت جو کسی بھی طرح باہر نہیں جا پا رہی تھی، اب دعا کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کرنا شروع ہوئی، جبکہ مسلسل روتے منہ میں آیت پڑھنا شروع کی جس سے برہان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ سر پلیز چھوڑ دے، وہ بے ہوش ہو گیا۔ کاشف ہاشم آدم جمال کے زمین پر بے ہوش وجود کو دیکھ برہان کی طرف لپکے، کیونکہ برہان پھر جمال کو مارتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے برہان کاشف ہاشم نے برہان کو پکڑا، خادم نے جلدی سے جمال کے نبض کو چیک کیا، اس کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ خادم جمال کے نبض کو ایسا چلتے دیکھ گھبراتے بولا تو ہاشم نے اس کو جانے کا بولا، کوئی بھی نہیں لے کر جائے گا، اس کو ابھی کے ابھی یہاں سے باہر سڑک پر پھینکو۔ برہان جس کا غصہ کسی بھی پل ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، خادم کو گھورتے بولا تو خادم اپنے سائیں کے حکم پر عمل کرتے جمال کو دو گارڈ کے ساتھ اٹھاتے گیٹ کھول سڑک کے دوسرے پار کونے میں پھینک آیا، یہ دیکھے بنا کہ کسی نے غور سے ان کو دیکھا۔ برہان لمبے لمبے ڈگ بڑھتے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ہاشم، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے کیسے اس کو وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ اما جو ابھی اپنے آفس کی ایک میٹنگ روم میں پہنچا تھا کہ ہاشم کتنی کال ایک مقابلے فکر چاہتے فون کو اٹھایا تو ہاشم کی باتیں سننا بعد میٹنگ روم سے ویسے ہی تیزی سے نکلتے اپنے کیبن میں آیا۔ اما سر، ہم کیا کرتے؟ باس کے سخت آرڈر تھے، انہوں نے صاف کہا تھا کہ اس کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دو۔
ہاشم جس نے برہان کی فکر میں عماد کو کال کی تھی ابھی عماد کو بڑھتے دیکھ ڈرتے صفائی پیش کی. ہاشم ابھی کے ابھی باہر جا اور جمال کو ہسپتال میں لے کر جا، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ عماد اپنی ٹائی کو بے دردی سے کھینچے گاڑی کی اٹھاتے آفس سے نکلا تو ہاشم بھی عماد کی بات سن کاشف کے ہمراہ تیزی سے گیٹ کھول کر باہر کی طرف بھاگا. عماد ان کو غصے سے بول فکر سے برہان کو کال کرنے لگا، جبکہ ساتھ ہی تیز ڈرائیونگ کرتے دل میں جمال کے لیے دعا کی. عماد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ برہان نے ایسے کیوں کیا. یہ میرا فون پک کیوں نہیں کر رہا؟ عماد کی پریشانی اب سرد درد بنی تھی. وہ دل میں دعا کر رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو، بس مر گئے. کاشف یہ جمال شاہ کہاں گیا؟ ہاشم سر کے دوسرے پار چیتے کی طرح ہرن کا شکار ڈھونڈنے والے انداز میں جمال کو تلاش کرتے کاشف سے بولا، جو خود پریشان ہوتے گھبراہٹ میں ناخن منہ میں چبانے لگا، جبکہ فکر سے ادھر ادھر ٹارچ لیتے دیکھتے شروع ہوا. ہاشم لگتا ہے کام خراب ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ کاشف پوری طرح گھبراتے ہوش کی زبان سے پوچھتا. ہاشم کے قریب آیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اچانک سے جمال شاہ کہاں چلا گیا؟ جتنا باس نے اس کو مارا تھا وہ خود تو چل کر ہسپتال جانے سے رہا، ضرور کوئی اس کو یہاں سے لے کر گیا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کون؟ ہاشم پور سوچ انداز میں گویا، مجھے تو یہ فکر ہو رہی کہ کوئی دشمن نہ ہو باس کا، اگر ایسا ہوا تو کچھ بھی پورا ہو سکتا ہے. میرے خیال میں ہمیں عماد صاحب سے بات کرنی چاہیے، کاشف نے بولتے ساتھ ہی تیزی سے عماد کو ایک بار پھر فون میں لایا. عماد جو مسلسل برہان کو فون کر رہا تھا کہ گاڑی گھر کے باہر روکتے مقابل ابھی گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ کاشف کی کال دیکھ تیزی سے فون اٹھائے. کیا ہوا؟ لے کے جمال کو ہسپتال. کیا کہا ڈاکٹر نے؟ عماد جو لمبے لمبے داغ پڑتے گھر میں داخل ہو چکا تھا تیزی سے فکر سے پوچھا، سر جس جگہ جمال کو پھینکا تھا وہ وہاں ہمیں نہیں ملا، پتہ نہیں کون اس کو لے گیا. کاشف عماد کے اتنے سوال سن ڈرتے دھیرے سے بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ عماد جو گھر میں پہنچ چکا تھا ایک دم چیخا تو ایمان جو کچن میں تھی ڈرتے سامنے سے کھڑکی سے عماد کو دیکھا، جبکہ وہ ہاتھ دھوتی باہر. ایسے کیسے کوئی اس کو اٹھا کر لے گیا؟ پتہ کرو جیسے مرضی، لیکن پتہ کرو کہاں گیا وہ. کچھ اندازہ ہے تم لوگوں کو اگر کسی نے جمال شاہ کو مار دیا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ بات باہر گئی کہ برہان کی جمال سے لڑائی ہوئی تھی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. برہان کا عماد پوری طرح تیش میں آتے دارا تو ایمان جو ڈرتے باہر آئے تھے. عماد کے پاس میں پریشانی سے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کے، کتنے سالوں سے تم لوگ برہان کے ساتھ کام کرتے رہے ہو، پھر بھی اس کے غصے سے واقف ہوتے ہوئے بھی ایسی غلطی کی. کتنی بار کہا تھا کہ جیسے مرضی برہان بولے کرو، لیکن جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کی بات سن کر اسے وہ کام کیا کرو جو اس کے حق میں بہتر ہو. لیکن نہیں، برہان ٹھیک کہتا ہے، تم لوگ ابھی بھی کسی کام کے ٹھیک سے قابل نہیں ہوئے. عماد اچھے سے کاشف و ہاشم کی کلاس لگاتے فون بند کر گیا، جبکہ غصے سے فون سیدھے صوفے پر پھینکتے مقابل خود بھی صوفے پر گرنے والے انداز میں گرا، جبکہ ایمان اس کو اتنا پریشان ایک پانی کا گلاس لیتے قریب آئے جو جائے نماز پر بیٹھی ابھی دعا مانگ رہی تھی. روم کا اچانک سے دروازہ کھلنے پر وہ تیزی سے پیچھے کی طرف مڑی تو برہان کو روم میں داخل ہوتے دیکھ جلدی سے دعا ختم کرنے لگی، جبکہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کے. برہان جو لمبے لمبے داغ بڑھتے وارڈروب کی طرف کیا تھا، اپنے غصے کو ختم کرنے کے سب کپڑوں کو نکال باہر پھینکنا شروع ہوا جیسے اس کو کچھ مل نہ رہا ہو. آئے دعا ختم کرتے جلدی سے جائے نماز اٹھی، ایک نظر برہان کو دیکھ وہ بالکونی کی طرف گئی. جیسے ہی لان میں دیکھا کوئی نہیں تھا، آیت مزید پریشان ہوئی. کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ کوئی کسی کو نہیں بے دردی سے کیسے مار سکتا ہے؟ میں مار سکتا ہوں جب بات میری زندگی کی ہوگی تب میں ایسے ہی ماروں گا. جو بھی کوئی میرے گھر کی طرف نظر اٹھائے گا اس کا یہی حال ہوگا. برہان جو پہلے سے ہی آگ بگولا بنا ہوا تھا غصے سے ٹاول جو ابھی مقابل نے نکالا تھا غصے سے ٹیبل پر پھینکتے آیت کی طرف دیکھا. آیت اس کے چہرے پر لگے خون کو دیکھ گھبرائی تھی، پر میں برہان سے خوف آیا تھا. ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو ایسے تم نے اس کو مارا؟ اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ مہمان بن کر آیا تھا؟ مہمان مائی فوٹ، کوئی وہ مہمان نہیں تھا، سب بربادی تھا. برہان نے غصے سے ٹیبل میں پاؤں مارتے چباتے یہ لفظ ادا کی، جیسے بھی ہو برہان آج تم نے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا. بے کہاں ہے وہ؟ آیت نے ایک بار پھر فکر سے پوچھا. برہان جو پہلی چنگاریوں پر تھا بدن میں جیسے آگ مزید بڑھی. تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے اس کو اپنے گھر سے باہر پھینک دیا، وہ اسی لائق تھا. برہان خود پر ضبط کرتے دو ٹوکر الفاظ میں بولتے واش روم کی طرف بڑھا. تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو
شرم نہیں آتی ایسے ایک انسان کو اتنا مارنے کے بعد باہر پھینک دیا؟ تمہارے اندر انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہے یا وہ بھی ختم ہو چکی ہے؟ آیت بہان کے راستے میں کھڑے ہوتے اس کو مزید تپا گئی۔ یہ دیکھے بنا آگے اس کو ہی مسا ہو سکتا ہے۔ آیت نے بھیگی پلکوں سے بہان کے لال پڑتے چہرے کو دیکھا۔ کتنا درد لگا تھا بہان کے چہرے پر، ایک پل کے لیے آیت کا دل اس کو دیکھ زور سے دھڑکا تھا۔ ماتھے سے خون بہتا پورے چہرے کو لال رنگ میں رنگے، اس کی صاف قمیض کو بھی لال کر چکا تھا، لیکن ابھی بھی وہ ماتھے پر لاتعداد غسل آیت کو حیران کر گیا۔ کیا بے نیاز غصہ تھا؟ نہیں، مجھ میں انسانیت نہیں رکھتا میں ایسا جذبہ کہ کوئی میرے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہوتے مجھے ہی نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ برہان شاید صحیح ہے، کسی کو پسند آؤں یا نہ آؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ دور ہو آیت، ان سب سے دور ہو، مت مجھ سے ابھی بات کرو، مت کرو۔ برہان کا خون مسلسل کھل رہا تھا۔ آیت کا جمال کو لے کر ایسے برہان سے الجھنا برہان کو مزید درد دے رہا تھا۔ مجھے اس کی فکر ہے کیونکہ وہ کوئی غیر نہیں تھا، تمہارا کزن تھا، ہمارے خاندان سے وابستہ ہے۔ اس کا یہ بات اگر کسی کو پتہ چل گئی گھر میں تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ کوئی وہ میرا کزن نہیں، صرف خاندان کا حصہ، اور ویسے بھی میں ایسے اتنے گرے ہوئے انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ وہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا انسان نہیں تھا، ایک نمبر کا گرا ہوا بدماش تھا، تم اس کو نہیں جانتی، میں جانتا ہوں، لندن میں بھی وہ ایسا ہی گرا ہوا انسان تھا، اس کو کسی کی عزت کرنا نہیں آتی سوائے لوگوں کو برباد کر سکتا ہے وہ۔ برہان چبا چبا کر غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے داڑا رہا تھا۔ آیت کی اتنی اونچی آواز سن ڈری، لیکن پھر بھی بولنے سے باز نہیں آئی۔ تم کون ہوتے اس کو جج کرنے والے؟ وہ جیسا بھی انسان رہا ہو یہ اس کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، مجھے ایسے کیوں بتا رہے ہو جیسے مجھے علم نہیں؟ میں جانتی ہوں اگر وہ دودھ کا دھلا ہوا نہیں تو تم کون سا کوئی پاک صاف انسان ہو، تم بھی تو بالکل اسی کی طرح ہی ہو۔ بتاؤ کیا جو شوق اس کے ہیں وہ تمہارے نہیں؟ آیت جمال سے سیدھی ابھی برہان پر برسی، کہنا کیا چاہتی ہو؟ برہان جو غصہ دبا رہا تھا ویسے ہی ہونٹ سے بڑے ہوئے ہاتھ سے آیت کے گالو کو دبوچ گیا، جبکہ اس کو ویسے ہی پکڑے مقابل نے 6 سے 8 قدم لیتے اس کو پیچھے دیوار سے لگایا۔ آیت جو درد میں تھی مسلسل برہان کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک بھی بار چٹان کا ہاتھ پیچھے نہ کر سکی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ آنکھیں خود بخود بھیگ گئی، جبکہ آنکھوں کے کناروں سے آنسو نکل برہان کے خون والے ہاتھ میں رنگتے ایسے جذب ہوئے جیسے اس کا عکس ہو۔ تم جانتی کیا ہو اس کے بارے میں جو ایسے ایک نامحرم کے لیے مجھ سے الجھتی ہو؟ کیوں تمہیں اتنا دکھ ہو رہا ہے؟ برہان غصے سے بولتے اپنی گرفت پر مزید سختی بڑھا کر، جس سے آیت کا درد سے برا حال ہوا اور وہ درد کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے مقابل کے خون سے رنگی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کے، مگر ستم کر وہ ایک پل کے لیے بھی ترس نہ آیا تھا۔ کالے سے آنکھیں پوری طرح بھیگ چکی تھی، لیکن ابھی کسی کو فرق نہیں پڑا تھا۔ تمہیں اس میں مجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ برہان کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا، وہ جتنا برا نہیں چاہتا تھا وہ اتنا ہی برا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو میرے بارے میں سوچنا ہے سوچو، لیکن پھر کبھی الجھن سے بات کرنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ برہان کی نیلی آنکھیں جن میں حد سے زیادہ غصہ بڑا ہوا تھا، آیت کی کالی سیاہ آنکھوں کو دیکھ جیسے بے چین ہوئی تو غصے سے گرے تھے اس کو پل میں چھوڑ دوسری طرف جانے کے لیے بڑھا۔ جیسے برہان نے آیت کے چبڑے کو چھوڑا وہ درد سے کڑا، لیکن لمبے لمبے سانس لیتے تیزی سے برہان کی طرف لپکی۔ وہ آج جیسے ہر چیز ختم کرنا چاہتی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں ایک نامحرم کی حمایت کر رہی ہوں؟ آیت کو برہان کی سب باتیں جیسے اندر تک چبھی تھی۔ وہ برہان کو وارڈروب سے کپڑے نکالتے تھے، کندھے سے پکڑ اپنے سامنے کتے گلبان سے جکڑ گئی۔ برہان نے غصے سے بڑے انداز میں اس کو گھورا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں کو اپنے گلبان پر دیکھ مقابل کا میٹر جیسے پھر سے گھومنا شروع ہوا تھا۔ تم مجھ پر شک کرتے ہو یا اپنی کوئی لڑائی کا بدلہ ایسے پورا کر رہے ہو؟ پہلے تو مجھے صرف تم سے نفرت تھی، لیکن آج مجھے تم سے گھنا رہی ہے کہ اوپر والے نے تمہیں میری زندگی کا حصہ لکھ دیا، ایک ایسا حصہ جس کے ساتھ تعمر تک چلنا ہوگا۔ نفرت ہے مجھے تم سے برہان شاہ، نفرت۔ تم ایک میری نظروں میں گر گئے، تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آیت بہتے آنسو سے بولتے برہان کو ویسے ہی چوٹ سے جگڑے جھٹکا دیتے خود کے قریب کیا۔ تم میں برداشت، صبر، تحمل نہیں ہے، تم چاہتے ہو کہ سب تمہیں اہمیت دے، بس تمہارے سامنے سر جھکائے۔ پہلے تم نے کہا کہ میں سہان سے دور ہوں، تمہاری وجہ سے جب سے یہاں آئی ہوں میں نے کبھی بھی سہان سے بات نہیں کی، صرف تمہاری وجہ سے میں چاہ کر بھی یونی نہیں جا پا رہی۔ تمہاری وجہ سے زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے سب دوستوں سے جھوٹ بولا، جبکہ ہر چیز کی وجہ تم ہو۔
آیت کی کالی سی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ گالوں پر بکھرے تھے، جس کو مقابل نے غور سے دیکھا تھا، جبکہ آیت نے جھٹکے سے برہان کو چھوڑا تھا، جس سے وہ آیت سے دور ہوا تھا۔ تمہارے لیے کوئی جان بھی دے دینا تو مجھے نہیں لگتا تمہیں کبھی اس کی قدر ہوگی۔ ایک رشتہ نبھانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے ہمیشہ برہان شاہ۔ تم بتاؤ تم نے ہمارے رشتے کے لیے کیا کیا؟ آیت کی باتوں میں بہت درد تھا جو برہان شاہ محسوس ضرور کرتا اگر وہ ٹھنڈے دماغ سے سب سنتا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ شاید وہ سمجھ ابھی وہ سمجھنے کی حالت میں نہ تھا، اور آیت نے یہ وقت دن غلط چنا تھا تو صرف خود غرض انسان ہو جو چاہتے ہو جیسے تمہیں چاہو سب ویسے اپنی زندگی جیے۔ تمہیں اناف اسے اناف۔ برہان جو خاموش کر رہا تھا غصے سے پاگل ہوتے مقابل نے دارد کانچ کے ٹیبل پہ پاؤں مارتے اس کو کرچی کرچی کیا تھا۔ آج جو بولنے لگی تھی پال میں اندر تک ڈر تھی، جبکہ دل میں پوری قوت سے درد کا جیسے خوف چھایا تھا۔ میں خود غرض نہیں چاہتا کہ تم میرے سوا کسی کو بھی دیکھو، نہیں چاہتا کہ تم میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچو۔ برہان جنونی سا ہوتا آیت کی طرف لپکا تھا، جبکہ اس کو بازو سے پکڑے خود کے قریب تار کر گیا، یوں کہ چاندین کا فاصلہ ہی دونوں کے درمیان واقع تھا۔ اس سے پہلے آیت ڈرتے برہان سے الگ ہوتی یا اس کے مزاحمت کرتی، مقابل نے ہوشیاری سے کام لیتے اس کی پکڑی ہوئی بازو کو اس کے نازک کمر سے پیچھے کرتے زور سے پکڑتے مزید آیت کو قریب کر گیا۔ آیت کی سانسیں جیسے اوپر نیچے ہوتی، وہ چاہ کر بھی برہان سے الگ نہیں ہو پا رہی تھی۔